اتنا ثانی کا خواہ ہے کسی میں دین کے خاطر کرے شانی نہیں ملتی۔ ہر ایک انسان پریشان کچھ نہیں ہے، دین کی حقیقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سمجھ میں آ گیا تھا، ان کے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلا دیجیے کہ آپ بڑے ہیں کہ ہم بڑے ہیں؟ آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہیں کہ ہم بڑے ہیں؟ حالانکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل ہم تم سے بڑے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہم تم سے بڑے ہیں، اگر ہم کو نہ پیدا کرنا ہوتا کوئی چیز نہ پیدا ہوتی۔ دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ہیں کہ اللہ کا عرش بڑا ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ استوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل عرش سے ہم بڑے ہیں۔ تھی یہ مرضی یہ مولا کے دونوں جہاں، تھی یہ مرضی یہ مولا کے دونوں جہاں، جان لے شاہ کونین کا مرتبہ، چوم لے عرش ان کے قدم اس لیے عرش پہ مصطفیٰ کو بلایا گیا۔ یہ کیا لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہا ہے، ایسے دیکھ رہا جیسے ہم کوئی چیز اپنے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دیکھنے کا نہیں مطالب تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دنیا کو دکھلانا تھا کہ میرے نبی کا میرے حبیب کا کتنا مقام ہے، دکھلانا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اسرافیل علیہ السلام سے، اسرافیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھ رہے ہیں، اے اسرافیل تم تو اللہ کے بڑا قریب ہو، کیا اللہ کو دیکھے ہو؟ اسرافیل علیہ السلام کا قد ہے، حدیث میں آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کا قد اتنا بڑا ہے کہ پورے سمندر کا پانی اگر اسرافیل علیہ السلام کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ قطرہ پانی نہ نیچے گرے۔ کتنا بڑا سر، کتنا بڑا قد۔ ان کے بدن کے اندر سنہرے بال ہیں، اتنے بال ہیں، کتنا بڑا قد، شریر اتنے بال ہیں، ہر بال سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ 10 لاکھ بولیوں میں، 10 لاکھ بھاشاؤں میں، 10 لاکھ لینگویج میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کتنا اربوں خربوں کتنے بال ہوں گے۔ جی اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اسرافیل تم اتنے بڑے ہو لیکن کیوں دبلے پتلے ہو، کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب میں 2 بار جہنم کو دیکھتا ہوں روز، اس کے خوف سے، اس کے غم سے میرا بدن پتلا ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے۔ اتنے بڑے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، جنت اور جہنم کو دیکھ کر کے اتنا غم میں ہے کہ دبلے پتلے ہو گئے ہیں۔ آج ہم کو فکر نہیں ہے، جب سے پیدا کیا اللہ نے تب سے وہ دونوں قدم پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے حبیب اللہ کے اور میرے درمیان میں نور کے 70 پردے ہیں، اگر کسی ایک پردے کے قریب پہنچ گیا تو تجلیات الہی مجھے جلا کے خاک کر دے گی۔ 70 نور کے پردے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں تو بھی کہہ رہے کہ اللہ کے حبیب اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس کے آگے گیا تو تجلیات الہی میرے پروں کو جلا دیں گے۔ سب وہیں سے ہٹ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ چل رہے ہیں، یاد آیا کہ پیر میں جوتی ہے، جوتی نکالنے کے لیے جھکے، آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے محبوب اے محبوب جوتیاں پہنتے ہوئے عرش کو روتے ہوئے چلے آ، عرش کی تمنا ہے کہ ہمارے محبوب کی جوتیاں ملے۔ کیا مقام ہے آپ کا، کیا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں میری زبان سے کیا ہو تعریف مصطفیٰ کی،
سردار دونوں عالم محبوب کبریا کی دنیا میں جب وہ آئے تو دین لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، وہ شان لے کے آئے، ان کا نہ کوئی ثانی، ان کا نہ کوئی ہمسر، اللہ بھیجتا ہے درود و سلام ان پر۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ کوئی عبادت نہیں کرتا اللہ، بلکہ یہی درود و سلام ہے کہ اللہ خود عمل کرتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے۔ بڑا بد نصیب ہے جس کو درود و سلام نہیں پڑھتا۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ہمارے کہ تمام دنیا کے جتنے سمندر ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، سب کا سیاہی بنا دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، جنگل ہیں، سب کا قلم تراش دیا جائے، سارے انسان اور سارے جنات لکھنا چاہے آپ کی تعریف اور توصیف، ساری عمریں ختم ہو سکتی ہیں، تمام سمندروں کے پانیاں ختم ہو سکتی ہیں، سیاہیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمام جنگلوں کے درختوں کے قلم جو تراشا ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے، ہماری زندگی تمام انسانوں ختم ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں لکھ سکتے۔ کیا مقام اللہ بڑھا ہے، رتبہ بڑھایا حق نے سردار انبیاء کا، عرصے بری پہ ان کو معراج میں بلایا، باتیں ہوئی خدا سے راز و نیاز کی سب، فرمایا حق نے پیارے اور کیا ہے تیرا مطلب، بولے رسول اکرم پروردگار عالم امت کی فکر ہے اور امت کی ہے مجھے غم۔ میرے نبی کتنے وفادار ہیں، ہم کتنے بے وفا ہیں، جتنی دنیا میں تکلیف اٹھائے کس کے لیے، ہمارے لیے، کیا ضرورت اٹھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب آپ کی اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ ہر پہاڑ کے طرف اشارہ کر دیجیے سونا ہو جائے گا، پھر اپنا کھاتے رہیے، کیوں پھاکے کو پھاکا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ 3 چاند نظر آ جاتا تھا میرے گھر میں، چولہا نہیں جلتا، آگ نہیں جلتی۔ کسی نے پوچھا ماں عائشہ پھر کس پر گزر ہوتا ہے، کہتے وہ کاری کھجوروں پر۔ کس کے لیے، ان کو کیا کرنی تھی، اگر آپ کو پسند کر لیے تھے کہ ہم لوگ بھی پسند کرتے، لیکن ہم نبی کی اتباع نہیں کرتے، نبی کا نمونہ، ہم نبی کی سنت پسند نہیں کرتے۔ جسے دیکھو وہ دنیا کے تنازعانی کا کہاں ہے، کسی میں دین کے خاطر پر آسانی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے حبیب، اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، تیسرا سوال کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے لاڈلے، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کا دین بڑا ہے، آپ بڑے ہیں کہ اللہ کا دین بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اللہ کا دین ہم سے بڑا ہے۔ اس دین کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر آئے دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے بڑا محبت کرتا ہے، ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم لوگوں کے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر کو بھیجا۔ ہر ایک پیغمبر نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، اتنا تکلیف قوم والے دیتے، ان کو پتھروں سے اتنا مارتے کہ پتھروں سے ڈھک جاتے تھے، پھر ان کو فرشتے آتے، پتھر ہٹاتے، پھر کام شروع کرتے، 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، باز نہیں آتے، اتنی تکلیف کے باوجود بھی یہ کام کتنا اونچا ہے، دین اللہ کا اتنا بڑا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے جبریل، اللہ کا دین ہم سے بڑا ہے، مجھے میری تمنا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قتل کیا جائے پھر زندہ ہو جاؤں۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد کوئی مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دین کے لیے مجھے جتنا بھی تکلیف دیا جائے کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عائشہ، مجھے دین کے لیے جتنی تکلیف دی گئی ہے، جتنی مجھے مشقت اٹھانی پڑی ہے، کسی انبیاء علیہ السلام کو اتنی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ اللہ کے نبی
محترم دوست بزرگوں، یہ کتنا بڑا مختصر بات ختم کرتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا سرمایہ اس پورے دنیا کے اندر ہمیں دین اور ایمان دیا ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، روپیہ پیسہ، زمین جائیداد، دکان کاروبار بغیر محنت کے نہیں ہوتا، پھر دین بھی ہمیں محنت سے کیسے ملے گا؟ بتائیے، ہم دین میں محنت، ہم دکان میں محنت کرتے ہیں، دکان چمکے گی، کاروبار میں محنت کریں، کاروبار چمکے گا۔ ایک 10 روپے کا لکڑی میں محنت کرے گی، لکڑی بھی چمکے گی، قیمتی بنے گی۔ پھر دین بغیر محنت کیسے ملے گی؟ اور جنت بغیر محنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے رضا کی پوری کیسے بنا محنت ملے گی؟ محترم دوست بزرگوں، دین محنت اور مشقت، مجاہدہ سے ہماری زندگی میں آئے گا۔ مجاہدہ کا معنی سمجھ لیجیے، مجاہدہ میں 5 الفاظ ہے۔ مجاہدہ محنت، بغیر محنت کے صحابہ نے مجاہدہ کیا، محنت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر کے تقریباً 13-14 سال تک ایمان کی محنت کی، ایمان کی محنت کی، مجاہدہ کیا، تو ایسا ایمان بن گیا کہ پہاڑ اپنے جگہ سے ٹوٹ سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ایسا تگڑا ہو گیا تھا، آنکھیں نکال لی گئی کھڑی کھڑی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا۔ زبیرہ نام کی لڑکی ہے، مکہ کے اندر مشرکوں کو معلوم ہو گیا کہ زبیرہ ایمان والی ہو گئی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، دین قبول کر لیا ہے۔ اس کے سردار پکڑ کر کے لائے اور بڑے بڑے بہادر بلایا کہ اس کو مار پیٹ کر کے اس کو ایمان سے پھیرو۔ پٹائی ہو رہی ہے، زبیرہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتی کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین چھوڑ دے۔ کہہ رہی ہے مشکل ہے، یہ کلمہ کے نوک سے نہیں پڑھا ہے، یہ تو اللہ کا دین جو ہے ہمارے رگ رگ میں سما گیا ہے۔ مجھے بوٹیاں بنا سکتے ہو، مجھے آگ میں جلا سکتی ہو، مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن دین ہمارے اندر سے نکلنے والا نہیں ہے۔ آج ہم جو کلمہ زبان سے پڑھے ہیں، اللہ کا یقین نہیں، اللہ ہمارے کندھے پہ جو فرشتے ہیں، گواہ ہیں، سپاہی ہیں، ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، قبر دیکھا نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتائے نا حضرت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ I do not know ایمان، پلیز اسپیکنگ ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ایمان بتاتے ہیں، ہم تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام غیب کی خبروں کو، ہم نے جنت نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے، قبر کا عذاب نہیں دیکھا ہے، سنتے ہیں جی، دیکھا ہے، جہنم دیکھا ہے، جنت دیکھا ہے، قبر کے عذاب کو دیکھا ہے، جو کندھے فرشتے دیکھا ہے، قبر میں منکر نکیر آئیں گے دیکھا ہے۔ اللہ کے تمام غیب کی خبروں کو سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے دیکھا نہیں، ایمان سو کرتے ہیں۔ ایمان، ہر ایمان والوں کو 4 باتوں پر دھیان دینا ضروری ہے۔ پہلا، اس کے الفاظ صحیح معلوم ہو، اگر الفاظ غلط ہوں گے معنی بدل جائے گا، اس کے معنی کا پتہ ہو، کلمہ معنی کیا ہوتا ہے، پھر تقاضے کو جانے، کلمہ کا تقاضا ہے، کلمہ کا مطلب ہے، کلمہ مطلب یہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سے بھی نہیں ہوتا۔ ہم جو بول رہے ہیں اللہ کی قدرت سے بول رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو زبان نہ کھلے، آدمی کے اندر سے ہم نکل جائے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، نہ ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، نہ پڑھ کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، یہ تو اللہ کی قدرت سے ہم بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائی جو اندر سے ہم نکل جائے اور ہم سے جو ہوتا ہے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ ہم سے کراتا ہے اور ہمارا کچھ نہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آئے گی تو میرے بھائی جو ایمان آئے گی، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے تمام غیب کی چیزوں کو ہم یقینی طور سے مان لیں گے، اور وہ جو زبان پہ ہے اس کو دل کے اندر اتارنا ہے، اس کی بولنا ہوگا، اللہ کے راستے میں کہتے ہیں مجاہدہ کرنا ہوگا، میم سے مال، جیم سے جان، الف سے اوقات، یہ تینوں سامان لے کر کے نکل کر کے ہجرت کرنا ہے۔
اپنے در کو چھوڑنا ہے. گاڑی جہاں سے بگڑتی ہے وہاں نہیں بنتی ہے, گیریج میں جاتی ہے. ہم دنیا کے ماحول میں بگڑے ہوئے ہیں, دنیا ہمارے اندر آ گئی ہے, ہمارے اندر دین اور ایمان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے. اب ہم جان مال وقت لے کر کے ہجرت کریں گے, ہجرت کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. جب دعوت دیں گے یعنی تبلیغ کریں گے تو پیش تکلیف آئے گی, بے سے برداشت کریں گے, لام سے لگے رہیں گے, پھر یقین بنے گا. یہ سے یقین بنے گا, پھر غیب سے غیبی مدد آئے گی. صحابہ کرام نے یہ سب کا کام کیا ہے تو غیبی مدد آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورے مکہ کے اندر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے باہر ملکوں سے جاتے تھے, محنت کر کے لاتے تھے, کھاتے تھے. ریگستان میں کچھ نہیں ہوتا تھا. آج ان کی محنت ہے, ان کی محنت, ان کی آنے والی نسل آج موج کر رہی ہے. میرے بھائی دوستوں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا فانصروا اللہ ینصرکم فی اقدامکم.